الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جس امتحان کی غرض سے انسان کو بھیجا ہے وہ امتحان علم کا بھی امتحان ہے اور عمل کا بھی امتحان ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ یہ بات بھی دیکھ رہے ہیں کہ آدمی حق کی کیسی معرفت حاصل کرتا ہے، اسے کس طرح پہچانتا ہے، اور وہ جس طریقے سے بھی اس کے سامنے آئے اس کے بارے میں کیا رویہ اختیار کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس حق کو سمجھ لینے کے بعد، اس کی معرفت حاصل کر لینے کے بعد آدمی اس کے تقاضوں کو کس طرح پورا کرتا ہے۔ اس میں جہاں تک علم کا تعلق ہے تو اللہ کے پیغمبروں نے جس بنیادی مقدمے کو ماننے کے لیے انسان کو دعوت دی ہے وہ یہ ہے کہ سارے انسان ایک خداوند کی مخلوق ہیں، انہیں ایک دن اس کے حضور میں پیشی کے لیے حاضر ہونا ہے، اور یہ پیشی اچھے اور برے عمل کی بنیاد پر ہوگی۔ اس بنیادی مقدمے کو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ انسان کی فطرت میں الہام کیا، وہ پروردگار کا شعور لے کر اس دنیا میں آیا۔ قرآن مجید نے بتایا ہے کہ جب تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کے روحانی وجود کے ساتھ جمع کیا تو ان سب سے اپنی ربوبیت کا عہد لیا، اور ان سب نے اس بات کا اقرار کیا کہ ہم اللہ ہی کو اپنا پروردگار مانتے ہیں۔ سیدنا آدم علیہ السلام نے جو انسانیت کے ابوالآباء ہیں اسی روشنی میں زندگی شروع کی۔ قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ ایک طویل عرصے تک اس معاملے میں کوئی اختلاف نہیں تھا، سارے انسان اس کو مانتے تھے اور اس کو ایک حقیقت کے طور پر تسلیم کر کے اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ لیکن زیادہ عرصہ نہیں گزرا کہ ان کے مابین اختلافات پیدا ہونا شروع ہوئے، اور وہ اس حق کے معاملے میں فرقوں اور گروہوں میں بٹنے لگے۔ اس حق کی بنیادی تعلیمات کے بارے میں بھی اور بنیادی تعلیمات کی تعبیرات کے بارے میں بھی ان کے مابین بہت کچھ بحث و نزاع کی صورتحال پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ تب اللہ پروردگار عالم نے پیغمبر بھیجے کہ وہ انہیں بشارت دیں اور انذار کریں۔ پیغمبروں کو بھیجنے کا بنیادی مقصد قرآن مجید نے یہی بیان کیا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا ہے کہ کان الناس امۃ واحدہ، جب اس دنیا کی ابتدا ہوئی تو علم کے معاملے میں انسانوں کے مابین کوئی اختلاف نہیں تھا، وہ اس بنیادی حقیقت کو مان کر زندگی بسر کر رہے تھے کہ وہ اس زمین پر امتحان کے لیے بھیجے گئے ہیں اور ان کو ایک دن عمل کی بنیاد پر اللہ کے حضور میں پیش ہونا ہے۔ لیکن جب اختلافات پیدا ہوئے اور ان اختلافات کے معاملے میں لوگوں کو متنبع کرنے کے لیے انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ شروع کیا گیا تو ان انبیاء علیہم السلام نے لوگوں کو ایک طرف یہ بشارت دی کہ اگر تم اپنے علم اور اپنے عمل کو درست کر لیتے ہو تو اس کے نتیجے میں تمہارے لیے جنت کی ابدی بادشاہی ہے، اور دوسری جانب انہیں خبردار کیا کہ یہ معاملہ اتنا سہل نہیں ہے کہ بے پرواہی کے ساتھ اس کے بارے میں کوئی رائے دے کر کوئی تبصرہ کر کے گزر جاؤ۔ علمی لحاظ سے بھی اور عملی لحاظ سے بھی جو رویہ تم اختیار کرو گے اس کے لیے تم کو جواب دہ ہونا پڑے گا، اور پھر یہ ہو سکتا ہے کہ وہاں تمہیں عذاب سے دوچار کر دیا جائے، اور سرکشوں کے لیے وہ عذاب ایک بڑا ہی دردناک عذاب ہے۔ یہ مقدمہ اس دنیا میں یوں تو ظاہر و باہر ہے، یعنی انسان اگر اپنے وجود پر نگاہ ڈالے تب بھی اس کو سمجھنے میں اس کو کوئی دقت پیش نہیں آتی، وہ آفاق پر نگاہ ڈالے تب بھی اس کو سمجھنے میں اس کو کوئی دقت پیش نہیں آتی، وہ اپنے وجود کا تجزیہ و تحلیل کرے تب بھی نتیجہ یہی نکلتا ہے، وہ اس آفاق کی نشانیوں پر غور کرے تب بھی نتیجہ یہی نکلتا ہے
انسان کی جتنی 5-7 ہزار سال کی علمی تاریخ ہے اس میں اس سے مختلف کوئی بات انسان کے سامنے نہیں آ سکی۔ دنیا میں اس مقدمے کے منکرین بھی پیدا ہوئے ہیں اور بڑی غیر معمولی ذہانتوں کے منکرین بھی پیدا ہوئے ہیں، لیکن اس کے معاملے میں کوئی ایسی بات نہیں کہی جا سکی کہ جو علم کی دنیا میں ادنا درجے میں بھی کوئی اعتماد پیدا کر سکی ہو یا لوگوں کو متوجہ کرنے کا باعث بن سکی ہو۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ جس نوعیت کے شکوک و شبہات پیدا کیے جا سکتے تھے وہ بعض لوگ پیدا کرنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن ایسا نہیں ہو سکا کہ اس مقدمے کو کبھی دلائل کے ساتھ رد کر دیا گیا ہو، اس کے مقابلے میں کوئی اور حقیقت لوگوں پر واضح کر دی گئی ہو، اس عالم کی کوئی ایسی توجیہ کر دی گئی ہو جو اس سے زیادہ سائنٹیفک اور اس سے زیادہ مبنی بر حقیقت نظر آتی ہو۔ ایسا نہیں ہو سکا، اور دنیا کی اس 5-7 ہزار سال کی علمی تاریخ میں بالخصوص یہ پچھلے 200 سال بڑی غیر معمولی اہمیت کے حامل ہیں۔ اس میں آخری درجے میں انسان نے یہ کوشش کی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس مقدمے کو جھٹلا دے۔ بعض موقعوں کے اوپر اس کو تاریخی لحاظ سے جھٹلانے کی کوشش کی گئی، بعض موقعوں پر اس کو فلسفیانہ تعبیرات کے اعتبار سے جھٹلانے کی کوشش کی گئی، اور بعض موقعوں کے اوپر انسان کے بنیادی محرکات کو طے کرتے ہوئے اسے جھٹلانے کی کوشش کی گئی۔ لیکن ہم بڑے اطمینان کے ساتھ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ یہ کوشش کسی درجے میں بھی کامیاب نہیں ہو سکی۔ انبیاء علیہم السلام نے جب کبھی بھی انسانوں کو اس بنیادی مقدمے کے بارے میں توجہ دلائی ہے تو اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ بڑے غیر معمولی دلائل اس کے لیے پیش کیے۔ چنانچہ یہ دلائل قدیم صحیفوں میں بھی بڑی خوبی کے ساتھ بیان ہوئے ہیں، اور قرآن مجید تو ان دلائل کا ایک شہپارہ ادب ہے۔ یعنی اگر آدمی اس کا مطالعہ کرے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ انسان کے نفس کو، اس آفاق کو، اس گرد و پیش میں پھیلی ہوئی کائنات کو ہزار پہلوؤں سے اس کے سامنے لاتا ہے، اور پھر اس کو یہ بتاتا ہے کہ تم اگر غور کرو تو تمہیں یہ سمجھنے میں کوئی دقت پیش نہیں آ سکتی کہ اس کائنات کا ایک ہی خداوند ہے، اور تم کو ایک دن ہر حال میں اس کے حضور میں پیش ہونا ہے، اور یہ پیشی بہرحال عمل صالح کی بنیاد پر ہوگی۔ تاہم اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اتنے بدیہی، اتنے واضح مقدمے کے معاملے میں بھی بعض اوقات انسان نے غیر معمولی سرکشی اختیار کر لی، اور بعض اوقات اگر سرکشی اختیار نہیں کی تو نہایت شدید قسم کی غفلت میں ضرور مبتلا ہو گیا، اور اس سے بے پرواہی کر کے اس نے اپنی تقدیر یہاں بھی کھوٹی کی ہے اور آگے بھی اپنے لیے جہنم کا سامان کیا ہے۔ انبیاء علیہم السلام انسانیت کے محسن رہے ہیں، اور وہ انسان کو نہ صرف یہ کہ اس ابدی بادشاہی کی بشارت دیتے ہیں بلکہ اللہ کے عذاب سے خبردار کرنے کے لیے بھی اپنی جان لڑا دیتے ہیں، یہاں تک کہ خود ان کو بھیجنے والا یہ کہتا ہے کہ لعلہ کا باخن نفسک اللہ یکونوا مؤمنین، آپ تو اپنی جان گلا دیں گے کہ یہ لوگ ان حقائق کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ چنانچہ انہوں نے مختلف پہلوؤں سے انسان کو اس معاملے میں متوجہ کیا، متنبہ کیا، اور بار بار متنبہ کیا، لیکن جب اس میں کامیابی نہیں ہوئی اور بحثیت مجموعی منکرین کی تعداد بڑھتی چلی گئی تو پھر پروردگار نے ایک آخری حجت ان کے لیے قائم کی۔ وہ آخری حجت آپ کہہ سکتے ہیں کہ بالکل حصی نوعیت کی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ انسانوں میں سے بعض لوگوں کو نبوت دی، اور پھر نبیوں میں سے بعض لوگوں کا انتخاب کیا کہ انہیں رسالت کے منصب پر فائز کیا جائے، اور جب ان کو رسالت کے منصب پر فائز کیا گیا تو ان کے ذریعے سے چھوٹے پیمانے پر وہی قیامت جو ساری انسانیت کے لیے ایک دن برپا ہونی ہے ایک محدود علاقے میں برپا کر کے دکھا دی۔ یعنی گویا جس بات کے لیے انفسی دلائل دیے جا رہے تھے، جس بات کے لیے آفاقی دلائل دیے جا رہے تھے، جس بات کے لیے انسان کو بار بار متوجہ کر کے اس کی عقل کو بیدار کیا جا رہا تھا، جب وہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا اور معلوم ہوا کہ محض ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ایک غفلت ہے جو اس کے اوپر طاری ہو گئی ہے، اور وہ کسی چیز کے بارے میں شکوک و شبہات سے آگے بڑھ کر اب سرکشی کا رویہ اختیار کر رہا ہے، تو تب اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ اختیار کیا۔ قرآن مجید بھی ہم کو یہ بات بتاتا ہے، اور قدیم الہامی صحائف بھی ہم کو یہ بات بتاتے ہیں
کہ یہ ایک قیامت صغریٰ برپا کر دینے کا واقعہ انسانی تاریخ میں بار بار ہوا، اور اگر اس روایت کو مان لیا جائے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پہلے 1,24,000 سے زیادہ نبی بھیجے اور ان میں سے 313 کے قریب رسالت کے منصب پر فائز ہوئے، تو کہا جا سکتا ہے کہ اتنی مرتبہ یہ قیامت صغریٰ بھی برپا ہوئی اس دنیا کی تاریخ میں۔ اس کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار کیا کہ وہ کسی قوم کا انتخاب کر کے اس کی طرف اپنے پیغمبر کو مبعوث فرماتے، اور پھر اس کے ذریعے سے پہلے دن ہی یہ بات واضح کر دیتے کہ یہ اللہ کا رسول ہے، اور یہ کوئی سائل کی درخواست لے کر نہیں آیا، یہ خدا کی عدالت بن کر آیا ہے۔ تم اگر اس کے انذار اور اس کی بشارت کے نتیجے میں صحیح رویہ اختیار کرتے ہو تو تم فوز و فلاح پاؤ گے، اور اگر ایسا نہیں کرتے تو اس کے بدترین نتائج اسی دنیا میں تمہارے لیے نکل آئیں گے۔ یعنی وہ معاملہ جو قیامت میں سب انسانوں کے لیے ہونا ہے، وہ تمہارے لیے اس محدود علاقے میں اس پیغمبر کے ہوتے ہوئے یا اس کو دنیا سے اٹھا کر فوری طور پر کر دیا جائے گا۔ قیامت میں یہ معاملہ کس طریقے سے ہوگا؟ ظاہر ہے کہ قیامت میں یہ معاملہ اسی طرح ہوگا کہ پہلے انسانوں کو ان کے علم اور عمل کی بہتری یا اس کی برائی کی بنیاد پر الگ الگ کر دیا جائے گا، جیسے کہ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اس وقت ہم انسانوں کو مختلف گروہوں میں بانٹ لیں گے۔ وہ بھی ہوں گے کہ جنہوں نے سبقت کا رویہ اختیار کیا، حق کے لیے آگے بڑھے اور اس کو بغیر کسی تردد کے قبول کیا، اور اس کے تقاضے بھی بالکل آخری درجے میں پورے کر دیے۔ اور وہ لوگ بھی ہوں گے کہ جنہوں نے ذرا بین بین کا رویہ اختیار کیا، ان سے غلطیاں بھی ہوئیں، کوتاہیاں بھی ہوئیں، لیکن بہرحال وہ ایمان پر قائم رہے اور بحیثیت مجموعی ان کا رویہ حق کو ماننے والوں کا رہا۔ وہ بھی ہوں گے کہ جو اس معاملے میں دوسری جانب زیادہ جھک گئے اور ان کے یہاں برائیوں کا پلڑا کچھ بھاری ہو گیا، اور وہ بھی ہوں گے کہ جو اپنی سرکشی کے اس مقام پر پہنچ گئے کہ جس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے عذاب کے سوا کوئی اور صورت باقی نہ رہی۔ تو قیامت میں یہ معاملہ ظاہر ہے کہ پہلے اس طرح ہوگا کہ تقسیم کر دیا جائے گا اور بتا دیا جائے گا کہ عمل کی بنیاد پر اور علم کی بنیاد پر یہ گروہ ہیں جو اس امتحان سے نکل کر آئے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے فیصلہ فرمائے گا کہ جنت میں جن کو جانا ہے وہ کون ہے اور کس درجے کے لوگ ہیں، اور یہ بتا دیا گیا ہے کہ جنت میں بھی درجات ہوں گے۔ اسی طریقے سے جن لوگوں کو جہنم میں جانا ہے وہ کون لوگ ہیں، اور یہ بتا دیا گیا ہے کہ جہنم میں بھی درجات ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں جو ساری صورتحال واضح کی ہے، بین ہی یہی معاملہ اس پیغمبر کی بعثت کے نتیجے میں بہت چھوٹے پیمانے پر ایک قوم کے لیے پیش آ جاتا ہے۔ یعنی اللہ کا پیغمبر اس کو دعوت دیتا ہے، دعوت عام دیتا ہے، اس کو خبردار کرتا ہے، پہلے دن سے یہ بتاتا ہے کہ میں خدا کی عدالت بن کر آیا ہوں اور میں فیصلہ سنا کے جاؤں گا۔ یہ فیصلہ اسی دنیا میں ہو جائے گا۔ اس میں دو ہی صورتیں ہوں گی، یا یہ کہ میں تمہاری بستی کو چھوڑ دوں گا اور اس کے بعد تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آ جائے گا، اور یا میری آنکھوں کے سامنے ہی تم دیکھ لو گے کہ میں کسی اور مقام پر ہوں گا اور تمہارے اوپر خدا کا عذاب ٹوٹ پڑے گا۔ وہ یہ بتاتا ہے ان کو، پہلے دن سے بتاتا ہے۔ اور یہ سب کچھ بتانے کے بعد پھر وہ مرحلہ آ جاتا ہے جس میں اللہ کا پیغمبر ہجرت کرتا ہے، اور یہ ہجرت جس طرح کہ قرآن مجید نے بتایا ہے اللہ کی طرف بھی ہوتی ہے اور کسی بستی میں بھی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس قانون کو اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ اما نتوفینک و نرینک بعض الذین نعدہم، ہم آپ کو وفات دیں گے یا آپ کی آنکھوں کے سامنے ہی وہ سب کچھ دکھا دیں گے جس کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں۔ تو یہ معاملہ جب اس مقام پر پہنچ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ سناتے ہیں، اور یہ فیصلہ دونوں صورتوں میں ہوتا ہے۔ یعنی یہ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ جو اہل ایمان ہیں ان کو سرفرازی حاصل ہوتی ہے، بلکہ ان کو زمین کا اقتدار حاصل ہو جاتا ہے، زمین کی بادشاہی حاصل ہو جاتی ہے، اور جو منکرین ہیں وہ یا مٹا دیے جاتے ہیں اور یا پھر مغلوب ہو کر محکومی کی زندگی بسر کرنے کے لیے مجبور کر دیے جاتے ہیں۔ یہ قیامت صغریٰ آخری مرتبہ انسانی تاریخ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے برپا ہوئی، اور اس لحاظ سے بالکل معلوم تاریخ میں برپا ہوئی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنا آخری پیغمبر مبعوث فرمایا، اور بالکل ٹھیک اسی قانون کے مطابق اللہ کے اس آخری پیغمبر نے اپنی قوم کو انذار کیا، خبردار کیا۔ یہ دعوت انذار عام، اور پھر اس کے بعد
برات کے مراحل سے گزری، جس میں پیغمبر اپنی قوم سے آخری مرتبہ مخاطب ہوتے ہیں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، اور جیسے ہی ہجرت کی تو یہ بتا دیا گیا کہ اب بہت معمولی مہلت باقی رہ گئی ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیاسی اقتدار حاصل ہو گیا ہے، اس وجہ سے اس عذاب کے لیے اب قانون یہ ہوگا کہ یہ اس طرح نہیں آئے گا جس طرح کہ قوم نوح پر آیا یا قوم سمود پر آیا، بلکہ یہ اب پیغمبر اور ان کے ساتھیوں کی تلواروں کے ذریعے سے آئے گا۔ قرآن مجید نے اس کو بیان کیا کہ یعذبہم اللہ بایدیکم، اللہ تعالیٰ ان کو عذاب اب تمہارے ہاتھوں سے دے گا۔ چنانچہ یہ عذاب قرآن مجید نے جس طرح کہ ہم کو بتایا ہے پھر پوری شان کے ساتھ برپا ہوا۔ سورہ توبہ قرآن مجید کی جو ایک سورہ ہے جس کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی جاتی، وہ اسی عذاب کی سورہ ہے۔ اس میں آخری اعلان کر کے اس اقدام کے تمام نتائج واضح کر دیے گئے ہیں جو اب منکرین کے خلاف ہونے والا ہے، اور یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ کیا سرفرازی عطا فرمانے والے ہیں۔ اور اگر اس سورہ کا آپ مطالعہ کریں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ بالکل جس طرح کے میدان حشر میں لوگوں کو مختلف گروہوں میں تقسیم کر کے یہ بتا دیا جائے گا کہ ان کا انجام کیا ہوگا، بالکل اسی طریقے سے اس میں بتا دیا گیا ہے۔ اس میں پہلے یہ بتایا گیا ہے کہ مشرکین کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، پھر بتایا گیا اہل کتاب کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، پھر بتایا گیا منافقین کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، پھر اس کے بعد یہ بتایا گیا ہے کہ وہ لوگ کہ خلطوا عملا صالحا و سیئا، جنہوں نے اچھے عمل بھی کیے ہیں اور برے عمل کیے ہیں، ان کے ساتھ اب کیا معاملہ ہونے والا ہے۔ اور بلکہ یہاں تک کہ صالحین میں سے وہ 3 لوگ جن سے ایک غلطی ہو گئی تھی ان کے بارے میں بتا دیا گیا کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے۔ تو یہ گویا ایک قیامت صغریٰ کا بیان ہے جو سورہ توبہ میں ہوا ہے۔ قرآن مجید پورا کا پورا در حقیقت پیغمبر کے اسی انذار کی سرگزشت ہے، یعنی قرآن اپنے مضمون کے لحاظ سے پیغمبر کے اس انذار کی سرگزشت ہے۔ یہ بات بہت اچھی طرح سمجھ لینے کی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آدمی جب یہ خیال کرتا ہے کہ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہم کو ہدایت دی گئی ہے، اور وہ اس کو پڑھنے کے لیے جاتا ہے تو اس کا یہ خیال ہوتا ہے کہ پہلے مجھے توحید پر کوئی خطبہ ملے گا، پھر رسالت پر کوئی خطبہ ہوگا، پھر اس کے بعد کوئی شریعت کے احکام قوانین بتائے جائیں گے، لیکن وہ دیکھتا ہے کہ یہ بالکل اس سے مختلف نوعیت کی کتاب ہے جس سے اس کو سابقہ پڑ گیا ہے، تو اس کی نوعیت نہ سمجھنے کی وجہ سے وہ بڑی غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید اگر اس کے مضمون کے لحاظ سے اس کو بیان کیا جائے تو وہ در حقیقت پیغمبر کی سرگزشت انذار ہے، یعنی اس میں اس طرح سے مضامین ترتیب پائے ہیں کہ بات انذار سے شروع ہوتی ہے، انذار عام تک پہنچتی ہے، پھر اس کے بعد ہجرت و برات کے مرحلے تک پہنچتی ہے، پھر اس کے بعد اقدام تک پہنچ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو جس طریقے سے نازل کیا وہ تو اس وقت کے حالات کے لحاظ سے تھا، لیکن اب جب اس کو ترتیب دیا ہے تو اس کو 7 گروپوں میں تقسیم کر دیا ہے، تمام صورتوں کو، اور جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس میں ہر گروپ ایک یا ایک سے زیادہ مکی صورتوں سے شروع ہوتا ہے اور ایک یا ایک سے زیادہ مدنی صورتوں پر ختم ہو جاتا ہے۔ اس لحاظ سے جب قرآن مجید کو دیکھا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا جو پہلا گروپ یا پہلا باب ہے یہ سورہ فاتحہ سے شروع ہوتا ہے اور سورہ مائدہ پر ختم ہو جاتا ہے۔ دوسرا باب سورہ انعام سے شروع ہوتا ہے اور سورہ توبہ پر ختم ہو جاتا ہے۔ تیسرا باب سورہ یونس سے شروع ہوتا ہے اور سورہ نور پر ختم ہو جاتا ہے۔ چوتھا باب سورہ فرقان سے شروع ہوتا ہے اور سورہ احزاب پر ختم ہو جاتا ہے۔ 5واں باب سورہ سبا سے شروع ہوتا ہے اور سورہ حجرات پر ختم ہو جاتا ہے۔ 6واں باب سورہ کاف سے شروع ہوتا ہے، سورہ تحریم پر ختم ہو جاتا ہے، اور آخری باب سورہ ملک سے شروع ہوتا ہے اور سورہ ناس پر ختم ہو جاتا ہے۔ ان کو اگر ان کے مضمون کے لحاظ سے دیکھا جائے تو پہلے باب میں یہود و نصارہ پر اتمام حجت کیا گیا ہے، اور اتمام حجت کے بعد یہ بتایا گیا ہے کہ اب تم اس منصب پر فائز نہیں رہے ہو، اب اللہ تعالیٰ نے دنیا کی امامت بنی اسماعیل کو دے دی ہے اور ان کے اندر سے ایک امت مسلمہ اٹھائی ہے، پھر اس امت مسلمہ کی تاسیس کا اعلان کر کے اس کو اس کے فرائض بتائے گئے ہیں اور اس کا تزکیہ و تطہیر کیا گیا ہے۔ دوسرے باب میں جو در حقیقت ایک ذروۂ سنام کی حیثیت رکھتا ہے، پھر قریش پر اتمام حجت کیا گیا ہے، اور قریش پر اتمام حجت کے بعد پھر آخری اقدام کی تیاری کا مسلمانوں کو سورہ انفال میں حکم دے دیا گیا، اور سورہ توبہ میں سب گروہوں کے لیے، خواہ وہ مشرکین ہیں، خواہ وہ اہل کتاب ہیں، خواہ وہ منافقین ہیں، آخری اقدام کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد کے جتنے ابواب ہیں ان ابواب میں سے اگر آخری باب کو آپ چھوڑ دیں تو باقی تمام ابواب کا موضوع انذار و بشارت اور تزکیہ و تطہیر ہے۔
آخری باب اس لحاظ سے بہت منفرد نوعیت کا حامل ہے کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے تمام مراحل جو ہجرت پر جا کر ختم ہوئے ہیں بالکل نمایاں ہو گئے. یعنی اس کو اس طرح ترتیب دیا گیا ہے کہ اس میں انذار کا حصہ الگ ہے، انذار عام کا حصہ اس کے بعد ہے، اس کے بعد پھر ہجرت و برات ہے، اور پھر آخر میں گویا اعلان کر دیا گیا ہے کہ اب کیا معاملات ہونے والے ہیں اور پیغمبر کے ساتھ اب کیا صورتحال آگے پیش آنے والی ہے. تو قرآن مجید کی اس ترتیب کو بھی قرآن کے قاری کو ذہن میں رکھنا چاہیے. یعنی وہ ایک پیغمبر کی سرگزشت انذار ہے اور اس کے ابواب اس طریقے سے ترتیب دیے گئے ہیں. اس میں اگر آپ دیکھیں تو پہلے باب میں چونکہ یہود و نصارہ پر اتمام حجت کیا گیا ہے تو یہ بھی اپنے منتہائے کمال پر دوسرے باب میں پہنچ جاتا ہے، اور باقی ابواب میں چونکہ مشرکین عرب پر اتمام حجت کیا گیا ہے تو اگر آپ پیچھے کی ترتیب سے دیکھیں تو وہ بھی سورہ توبہ میں آ کر بالکل اپنے ذروۂ سلام کو پہنچ جاتے ہیں. اور اس طرح ایک نہایت ہی شاندار اور نہایت خوبصورت ترتیب ہے جو اس کتاب میں اس کے مضامین کے لیے اختیار کر لی گئی ہے. اس مضمون کی نوعیت کو سمجھ لینے کے بعد جو دوسری اہم ترین چیز قرآن مجید کے بارے میں بہت اچھی طرح جان لینی چاہیے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید خطبے کی زبان میں ہے. یعنی اس کی جو زبان ہے، اگرچہ آپ نثر کے لحاظ سے دیکھیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ نثر ہے، لیکن نثر میں جو آہنگ، جو موسیقی داخل نہیں کی جا سکتی وہ اس کی ایک ایک آیت میں ایک ایک لفظ میں موجود ہے. آپ اس کو نظم کے لحاظ سے دیکھیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر وہ سب خصائص موجود ہیں جو نظم میں ہونے چاہیے، لیکن نظم جن پابندیوں میں جکڑی ہوئی ہوتی ہے ان میں سے کوئی پابندی اس نے اختیار نہیں کی. تو اس لحاظ سے نہیں کہا جا سکتا کہ اس کی صنف کیا ہے. یعنی یہ اپنی صنف کے لحاظ سے بھی ایک بالکل منفرد نوعیت کی کتاب ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ جس اسلوب سے اس کی مشابہت ہو سکتی ہے وہ خطابت کا اسلوب ہے. یعنی یہ خطبے کے انداز میں بات کہی گئی ہے. جب خطبے کے انداز میں بات کہی گئی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ ہر خطبے میں جو صورتوں کی شکل میں مرتب ہے یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کا مخاطب کون ہے، مضمون کہاں سے شروع ہوا ہے، کس مقام تک پہنچا ہے. وہ انذار کے مرحلے کی سورہ ہے، وہ انذار عام کے مرحلے کی سورہ ہے، وہ آخری اقدام کے مرحلے کی سورہ ہے. اس میں ہجرت و برات کے مضامین زیر بحث آ گئے ہیں. یعنی اس لحاظ سے پھر اس کو دیکھ کر متعین کرنا پڑتا ہے کہ اس میں کیا چیز ہے جو زیر بحث آ رہی ہے. قانون، شریعت، دین کے احکام یہ قرآن مجید میں اس طریقے سے بیان نہیں کیے گئے کہ اس کے لیے ایک باقاعدہ فہرست بنا دی گئی ہے، بلکہ اصل میں وہ سرگزشت انذار کے مابین جب خطبات دیے جاتے ہیں تو اسی میں زیر بحث آ جاتے ہیں، اور ایک خاص طریقے کے مطابق جتنا حصہ وہاں ضروری ہوتا ہے وہ زیر بحث آ جاتا ہے اور کسی دوسرے حصے کو کسی دوسرے موقع کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے. پھر بعض مقامات پر لوگوں نے خطبے کو درمیان میں روک کر سوالات کر لیے ہیں، ان کے جوابات دیے گئے ہیں. بعض موقعوں کے اوپر لوگوں نے کچھ توضیحات طلب کیے ہیں، وہ توضیحات بھی ضمیموں کے طور پر صورتوں کے اندر بھی بعض موقعوں پر اور صورتوں کے آخر میں بھی لگا دی گئی ہیں. اور اس طرح یہ ایک بالکل ہی منفرد نوعیت کی کتاب ہے جو اپنی ادبی خوبصورتی کے لحاظ سے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک آنسوئے افلاک کا شہپارہ ادب ہے، لیکن اس کے ساتھ اپنے مضمون کی ندرت کے اعتبار سے بھی توجہ کا تقاضا کرتی ہے کہ اس کو سمجھ کر کہ یہ کس نوعیت کی کتاب ہے، اس کے مضامین کس نوعیت کے ہیں، یہ کس چیز کو واضح کرنا چاہتی ہے، پڑھا جائے تو تب یہ حقیقی معنوں میں سمجھ میں آتی ہے. چنانچہ وہ بنیادی مقدمہ کہ ایک دن ہم کو اپنے پروردگار کے حضور میں پیش ہونا ہے، یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے جو اس کے لیے آخری حجت قائم کی محمد الرسول اللہ کی صورت میں، اس کی پوری تاریخ کو محفوظ کر کے ہمیں سنا دیتی ہے. اور اگر اس لحاظ سے اس کو دنیا کے سامنے پیش کیا جائے تو یہ گویا یوں سمجھ لیجئے کہ مذہب کے بنیادی مقدمے کا سب سے زیادہ بڑا اور حصی استدلال بھی ہے. یعنی یہ بتا دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس قیامت سے لوگوں کو خبردار کیا ہے وہ اس نے سرزمین عرب میں کس طریقے سے برپا کی، اور کس طرح سے جو کچھ کہا گیا وہ حرف بحرف بالکل ٹھیک ٹھیک لوگوں کے سامنے آ گیا. انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ جو کچھ ان کو قیامت میں برپا ہونے کے لیے کہا جا رہا ہے وہ اس سرزمین میں ہو گیا ہے، اور اس کی تاریخ اب قرآن مجید کی شکل میں بالکل محفوظ کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انسانوں کے ہاتھ میں پکڑا دی گئی ہے. خواتین و حضرات، قرآن مجید کا یہ مختصر تعارف ہے جو اب اس درس کی دوبارہ ابتدا چونکہ ہو رہی ہے اس لیے میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین.